السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردہ کیا ہے؟ حجاب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک اسلامی ملک ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ الجزیرہ کی یہ ایک خبر ملی ہے، اس میں تفصیل سے کہا گیا ہے کہ ایران میں مرد اور عورتوں کے لیے پردے کے سلسلے میں کیا قوانین بنائے گئے ہیں۔ یہ انگریزی میں ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اسلام میں پردے کی نوعیت کیا ہے۔ ایک عورت کو، ایک مرد کو از روئے شریعت کس طرح لباس پہننا چاہیے، اسلام میں جو قانون بنایا گیا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہو سکا تو مطلع کیجیے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ دنیا میں رہنے والے مسلمان، چاہے ان کا ملک جو بھی ہو، پردے کے سلسلے میں کیا سوچتے ہیں، اس پر ہمیں معلومات حاصل ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرناٹک میں کیا ہوا، وہاں کالج میں پڑھنے والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا، کس طرح ان کو حجاب پہننے سے روکا گیا، اور اس کے بعد ایک لڑکی مصمم ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جو کارنامہ انجام دیا اور سب کو حیران کرا دیا، یہ بھی ہمارے دل و دماغ میں اب بھی ہے۔ اب تو ایران کی بات ہو رہی تھی، وہاں کیا ہو رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پھر ایک بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پردے کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کریں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں، بنگلہ دیش اور پاکستان میں کتنا پردہ کیا جاتا ہے اور کتنا پردہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی بہت سے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں، ان میں ناپردگی پاکستانیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ آخر پردہ ہے کیا؟ اسے کیوں اپنایا نہیں جاتا، اور اسے نہ اپنانے پر کیا ہوتا ہے؟ ان تمام باتوں سے بھی ہم واقف ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو سیدھے ایران کی باتوں کی طرف لے جاتا ہوں۔ الجزیرہ میں جو خبر چھپی ہے اسے میں پڑھتا ہوں، بغور سنیے گا اور اپنے کامنٹ سے نوازیے گا۔ اگر آپ کا کامنٹس یوٹیوب میں آتا ہے تو اسے سب لوگ دیکھ سکیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ہاں، اب آئیے میں الجزیرہ کی خبر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم، hope you are all fine by the grace of Allah. I am reading a report from Al Jazeera. Please listen to it. Iran's parliament approves hijab bill, harsh punishments for violations. Nazar al-Mutammadi reports, Tehran, Iran. Iran's parliament has passed a new hijab and chastity bill that lays out punishment for people, especially women, who violate the country's mandatory dress code rules. On Wednesday, lawmakers approved the 3-year duration of the legislation on a trial basis,
with 152 voting in favor, 34 against, and 7 absenting. The Guardian Council, a powerful oversight body consisting of clerics and legal experts, would need to approve the bill before it can be implemented. The implementation of the legislation, which had been in the works for months, was not put to a parliament vote. It was approved last month by a special committee consisting of 10 lawmakers. At the time, lawmakers invoked an article of the Constitution that permits the formation of a committee to approve legislation for experimental implementation. Wednesday's vote in Parliament only decided the duration. The legislation defines new frameworks for how Iranians, especially women, need to conform to the country's mandatory dress code that has been in place since shortly after the 1979 revolution. For women, unacceptable covering has been defined as revealing or tight clothing or clothing that shows parts of the body lower than the neck or above the ankles or above the forearms, according to the latest version of the legislation released in local media. For men, it has been defined as revealing clothing that shows parts of the body lower than the chest or above the ankles or shoulders. It also sets new punishments for people who are found to be in violation of the rules. Totaling more than 70 articles, the bill defines an array of financial penalties for hijab violations, which could be ramped up to prison terms if found to be done in an organized manner or in contact with foreign governments, networks, media, groups, or organizations or people affiliated with them. Businesses and business owners will also be exposed to punishments, including hefty fines, bans on leaving the country, or prison terms if they are found to be propagating nudity, lack of chastity, or bad covering in any way. The bill also details new duties for a host of government, law enforcement, and military organizations to make sure they and their staff fully comply with the mandatory hijab rules and do their utmost to prevent instances of violation or identify them. Last month, a group of United Nations experts said the hijab bill could be described as a form of gender apartheid. The draft law imposes severe punishments on women and girls for non-compliance, which may lead to its violent enforcement, the experts said. The bill also violates fundamental rights, including the right to take part in cultural life, the prohibition of gender discrimination, freedom of opinion and expression, the right to peaceful protest, and the right to access social, educational, and health services, and freedom of movement. The bill was passed just days after the first anniversary of the death of Mahsa Amini, a 22-year-old woman from the northwestern province of Kurdistan who died in police custody in the capital, Tehran. Her death after her arrest by morality police for alleged non-compliance
with the mandatory dress code sparked nationwide protest that lasted for months and left hundreds killed. After largely vanishing from the streets of Tehran and other cities during the protest, morality police vans officially returned last month. In recent months, authorities have taken a series of steps to counter increased instances of women ditching their hijabs online and in public. These have included using smart cameras, finding owners of vehicles, and then impounding their cars for repeated offenses, forming court cases against celebrities, and shutting down businesses for offering services to women who are deemed to be violating mandatory dress codes. Thank you for your listening. What do you think of this course? Please inform if possible. Thanks.